عزیز بھائیوں، عزیز دوستو، عشرہ ذو الحجہ اپنی تمامات برکات اور اللہ رب العالمین دے خاص فضل دے نال اللہ دے پیارے بندے یہ برکات تو فائدہ حاصل فرما رہے ہیں۔ بڑے ہی عظمت والے اور مقام والے دن نے جڑے اللہ پاک نے سانو اپنی زندگی دے اندر دوبارہ نصیب فرمائے۔ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر خصوصی طور پہ ان دنوں کی فضیلت کا تذکرہ فرمایا، اور اللہ پاک نے فجر کی قسم اٹھائی، فرمایا ولیال عشر، اور 10 راتاں دی اللہ پاک نے قسم اٹھائی۔ مفسرین نے ادا معنی اور مفہوم کیتا ہے، چونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب تو افضل دن جنہ تے سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی اللہ کی زمین تے سب تو عظمت والے اور فضیلت والے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ ذو الحجہ دے 10 دن افضل الایام، اللہ نو سب کو محبوب دن۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ دے محبوب دن، اور ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے اعظم الایام، دنیا کے جتنے دن نے اللہ سارے دنوں دا ذو الحجہ دے 10 دنوں نو سردار بنایا۔ رمضان المبارک دے دنوں نالوں بھی ذو الحجہ دے دن جڑے نے افضل، اور مفسرین نے انہاں دونوں احادیث اور قرآن پاک کے مفہوم نو سامنے رکھتے ہوئے یہ انج معنی کیتا ہے کہ رمضان المبارک دیاں جڑیاں آخری 10 راتاں نے وہ افضل نے تمام راتاں دے تے دنوں دے اندروں ذی الحجہ دے 10 دن جڑے نے یہ سب تو افضل، چونکہ انہاں دنوں دے اندر ویسے بھی اللہ نے قربانی دا آرڈر فرمایا، اور نبی پاک علیہ السلام فرمایا کہ جنہیں قربانی کرنی ہو وہ اپنے بال ناخن وغیرہ نہ کٹائے، نہ ناخن کٹوائے، نہ بال کٹوائے۔ یہ انہاں دی عظمت اور فضیلت، جس طرح بندہ بیت اللہ شریف جانتا ہے، احرام بنیا ہوتا ہے تے پابندیاں ہوتی ہیں، احرام دے احترام میں، بیت اللہ شریف دے احترام میں، عمرے دے حج دے احترام، بندہ کوئی کام نہیں کر سکتا ایسا ویسا۔ اس لیے شریعت نے انہاں دنوں میں قید کیوں لائی؟ چنانچہ نے قربانی کرنی ہوئے انہوں چاہیے کوئی کام نہ کرے۔ انہاں دنوں کی اہمیت اور انہاں دنوں کے اندر اللہ کا ذکر کرنا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جدو ذی الحجہ دا چند نظر آتا سی نا تے کثرت دے نال بلند آواز دے نال تکبیرات کہنی شروع کر دیں۔ ساڈے معاشرے دے اندر اسی عید والے دن کہتے ہیں بھائی عید والے دن بھائی گھروں نکلنا ہے، مسجد جانا ہے، عیدگاہ لے جانا ہے تے تکبیراں کہتے جانا ہے، پھر جدو واپس آنا ہے تے تکبیراں کہتے آنا ہے۔ جبکہ دین اسلام دا جڑا تقاضا ہے وہ ہے کہ جدو چند نظر آ جائے ادو ہی تکبیراں کہنی ہیں، یعنی اللہ دی حمد، اللہ دی کبریائی، اللہ دی وحدت، اللہ دی وڈیائی بیان۔
نبی پاک علیہ السلام نے تکبیرات دسیاں، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ وسبحان اللہ بکرۃ و اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ وبحمدہ۔ اے نبی پاک علیہ السلام نے اینا 10 جناتیاں سپیشل خاص اے وظیفے اور تکبیرات دسیاں نے۔ اللہ تعالیٰ سانو کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جڑا بندہ ذکر کرتا ہے، وظیفے پڑھتا ہے، اللہ انہوں انعام دیندے نے، انہوں مقام کی دیندے نے، اللہ انہوں نیکیاں عطا کردے نے، اللہ انہوں دے راضی ہوندے نے۔ تو آؤ توجہ کرنا ذرا، اللہ تعالیٰ نے موقع دیتا ہے انہاں دنوں دی اسی قدر کریے تے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اسی تکبیرات اللہ سانو پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ تو جڑے جی آئے بیٹھے ہو انشاءاللہ انہاں 10 دنوں سے تکبیراں پڑھا گے نا۔ تانوں پتہ ہے انہاں 10 دنوں وچ عرفہ دا دن بھی ہے۔ عرفہ دا دن نبی پاک علیہ السلام فرمایا جیڑا میرا امتی عرفہ دا روزہ رکھ رہا ہے نا، میں اللہ دا نبی اللہ کو امید رکھنا اللہ دی زندگی دے 2 سالاں دے گناہاں نوں معاف فرما دے۔ 1 سال جڑا گزر گیا ہے تے 1 سال جڑا، یعنی سال بعد جڑے گناہ کرنے نے اللہ عرفہ دے روزے دی برکت دے نال اللہ انہاں نوں معاف فرما دے۔ تے اسی انشاءاللہ عزم کرنا ہے بے آ جڑے دن باقی نے انہاں دے اندر اسی کثرت نال تکبیراں انشاءاللہ پڑھنیاں نے۔ پڑھو گے نا انشاءاللہ؟ ایک گھنٹے ایک چھڈ دے باجی تسی بھی چھڈ دے ماشاءاللہ چنگے پڑھو کی کر مریض آدمی تو چلو اجازت ہوتے ہی۔ اللہ سانو انہاں 10 دنوں دیاں تکبیراں پڑھن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تے اللہ سانو عرفہ دا روزہ رکھن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ توجہ کرنا ذرا، سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ نبی پاک علیہ السلام دا نام ہے، دل محبت دے نال ذوق دے نال درود پاک پڑھنا ہے۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ پاک نے قرآن پاک نازل فرمایا۔ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ بکرۃ واسیلا۔ اللہ کریم فرماتے نے ایمان والیو، اللہ کریم نے اہل ایمان کو مخاطب فرمایا۔ اللہ کریم فرماتے نے ایمان والیو میرا ذکر کرنا ہے، یا اللہ کنا کو ذکر کرنا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نال پیار کرن والو توجہ کرنا ذرا، اللہ کریم فرماتے نے میرے بندیوں میرا ذکر کرنا ہے کہ کثرت نہ کرنا ہے، ذکر کثیر کرنا ہے، ذکر قلیل نہیں کرنا، یعنی اٹھدیاں بیٹھدیاں چلدیاں پھردیاں لیٹدیاں ہر ویلے میرا ذکر کرنا ہے، مینوں یاد رکھنا ہے۔ اللہ پاک نے ذکر دے اندر برکتاں رکھیاں نے، رحمتاں تے رونقاں رکھیاں نے، اور اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کریم فرماتے نے دلاں نوں سکون ملتا ہے میرے ذکر دے نال، دلاں نوں قرار تے چین ملتا ہے میرے ذکر دے نال۔ اگر چاہتے ہو کہ تواڈے دل دیاں بنجر زمیناں آباد ہو جان، اللہ انہاں تواڈے دلاں نوں روشن تے نور کر دے، اللہ انہاں دلاں دے اندروں کالک نوں ختم کر کے اللہ نورانیت پیدا کر دے۔ اللہ کریم فرماتے نے میرے بندیو پھر میرا ذکر کرو، میرا ذکر دلاں دا سکون ہے۔ اور اللہ پاک فرما رہے نے ایمان والیو کثرت نہ میرا ذکر کرنا ہے۔ پہلے نمبر تے اللہ فرماتے نے ذکر کرنا ہے، دوسرے نمبر تے اللہ کریم فرماتے نے کثرت نہ کرنا ہے، اور تیسرے نمبر تے میرا اللہ کریم فرما رہے ہیں وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔
اللہ کریم فرماتے ہیں صبح بھی میرا ذکر کرنا ہے، شام بھی میرا ذکر کرنا ہے، اندھیرے بھی میرا ذکر کرنا ہے، سویرے بھی میرا ذکر کرنا ہے، تنہائی دے اندر بھی میرا ذکر کرنا ہے، میرے بندیوں محفلوں دے اندر بھی میرا ذکر کرنا ہے۔ یعنی مومن بندہ جڑا دی زندگی دی غذا اور خوراک اللہ دا ذکر، اللہ دی یاد، ہر ویلے اللہ پاک دا ذکر کردا ہے تے کثرت نال کردا ہے۔ اور انہاں 10 دناں دا ذکر نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا، نبی پاک علیہ السلام نے امت کو تکبیرات سکھائیاں، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ پڑھیا کرو اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ پاک علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، نبی پاک علیہ السلام دا فرمانے عالی شان سننا ذرا، میرے کریم آقا علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں تے میرے پیغمبر علیہ السلام آپ علیہ السلام نے ایک صحابی دے کلمات نو سنیا، یہ صحابی پڑھدا پیا ہے اللہ اکبر کبیرا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں آسمانات کو اللہ نے 12 فرشتے نازل فرما دیتے، فرشتے آپس کے اندر جھگڑ پہنے، ہر فرشتہ چاہتا اللہ دے پاکیزہ کلمے میں لے کے رب دی بارگاہ دے اندر جانا ہے، میں اللہ کا ذکر اللہ دی بارگاہ دے اندر لے کے جانا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں انہاں کلمیاں نو اللہ دے مقدس دے مقرب 12 فرشتیاں اٹھایا، اللہ رب العالمین دی عدالت دے اندر پیش کر دیتا، اللہ سونیا تیری زمین تے تیرا بندہ کہندا پیا ہے اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ ایک بار سارے ذرا پڑھو ہاں اللہ اکبر الحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اینا دنوں کے اندر کثرت نہ پڑھنا ہے تے باواز سے قرآن پڑھنا ہے، چلدیاں پھرنے پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ مانا کی منڈا ہے اللہ سونیا ساری کائنات چھوٹی ہے، میرا اللہ ساری کائنات نالو بڑا ہے، ساری کائنات مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، اللہ خالق ہے، کائنات مخلوق ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ اللہ بہت بڑا ہے، کبیر میرا اللہ پاک دے سامنے ساری دنیا دا نظام اللہ رب العالمین دی مٹھی دے اندر ہے، اللہ جمیں چاہے پھیر دے وے، اینا میرا اللہ طاقت والا ہے، اینا میرا اللہ بڑا ہے۔ اللہ دی زمین دی آکڑ کے نہ چلیا کر، تکبر تے غرور دیاں چالا نہ چلیا کر، اے نہ سمجھیا کر میں بڑا بڑا، میری بڑی حیثیت ہے، میری بڑی طاقت ہے۔ نمرود نے اللہ دی خدائی دے اندر دعوے دار بنیا، اللہ پاک نے انجام کی کیتا، دے سر تے لتر بج دے رے، برباد ہو کے رسوا ہو کے مر گیا، کیونکہ اللہ کریم فرماتے ہیں میں اللہ وہاں میرا اختیار میرا نظام چلتا ہے۔ والحمدللہ کثیرا۔ تعریف ساری تیری ہے، کثرت نہ اللہ سونے آؤ، اللہ ساری مخلوق تیری تعریف کر دیئے، کائنات تیری تعریف کر دیئے، جنوں انس تیری تعریف کر دینے، ہر چیز پرند جرند حیوانات جمادات اللہ سونے تیری حمدہ کر دینے، اللہ تیری یاد کر دینے، تیرا ذکر کر دینے، صبح صبح وینا پرندے چہ چہان دیتے لہلان دینے، اللہ دیا حمدہ بیان کر دینے۔ نبی پاک علیہ السلام فرمایا یہ سارے پرندے پڑھتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، یہ پڑھتے ہیں اسی بھی پڑھ لو جمعہ مبارک دن در صرف میں تکبیرات دا ترمانہ دسنا ہے، جیدی عظمت فضیلت دسنی ہے، اینا دینانو قیمتی جانو اتنے افضل دن دے، اتنے اللہ دے مقرر تے قربت والے دن دے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ کہتا والحمدللہ کثیرا
حمد تیری ہے اللہ سونیا ساری کائنات دے اندر چرچا تیرا ہے ذکر تیرا ہے اللہ سونیا تیری مخلوق تیرا ذکر کرتی ہے والحمدللہ کثیرا اللہ سونیا کثرت نہ سی تیرا ذکر کرنے آؤ اللہ تو محتاج نہیں اسی تیرے محتاج آؤ اور آؤ سنو نبی پاک علیہ السلام نال پیار کرنوالو اللہ اکبر کبیرہ یہ تین جملے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا